ذکر پھینکے ہیں سارے جب تک نہ مذکور ہو. میرے اعلیٰ حضرت نے فرما دیا نمکی ذکر والا ہمارا نبی. سبحان اللہ. ہانڈی جڈی مرضی سونی پکا لو, جتنا نے مرضی مسالے پا لو, جو تے نمک نہ پاؤں گے چاسانی بولو نا یار, چاسانی کو پھر سبحان اللہ. این جی سرکار تو بغیر گل بننی کو نا سبحان اللہ. عبادت جتنی مرضی موت پر کر لو, جدو تھی سائیاں دا چیتا نہیں ہے نا ادو تھی گل بننی. جیسے مرضی نوافل پڑھو, جیسے مرضی ذکر کرو, جیسے مرضی اوراد کرو, کرتے رہو, جتنی مرضی تلاوت کرو, جب تک سرکار کا ذکر نہیں آئے گا, محبت نہیں ہوگی دل میں, بات بننی گل ساری سرکار. سرکار سے محبت کرو, عشق کرو. ہم نماز پڑھتے ہیں تو خدا کی قسم کس کی وجہ سے؟ کونا سبحان اللہ. کس کی وجہ سے؟ سرکار کی وجہ سے. ہم روزے رکھتے ہیں تو کس کی وجہ سے؟ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو کس کی وجہ سے؟ نفل پڑھتے ہیں, فطرانہ دیتے ہیں, نوافل صدقہ دیتے ہیں, اور والدین کا ادب کرتے ہیں, حج کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں اچھے اعمال, تو کس کی وجہ سے؟ سرکار کی وجہ. سرکار نہ ہوتے تو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے, تو نہ سبحان. اعلیٰ حضرت پھر کمال کر دی, کرو تیرے نام پہ جاں فدا. اچھی کونا یار صلی اللہ علیہ وسلم. کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بڑا, کرو کیا کروڑوں جہان. تو اس لیے یہ ہمارا نعرہ ہے, کیا سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارا ایمان ہے, یہ عقیدہ ہے, پختہ ہے. تو سرکار کریم علیہ السلام نے ہمیں فرمایا میرے رب کی اطاعت کرو, میری اطاعت کرو. فرمایا ہے نا, اس لیے کلے اپنا نعرے ہی نہیں لانے, سائیاں جا حکم بھی مننا, کو سبحان اللہ. کلے نعرے تے عمل بھی کرنا. غلام ہے رسول کے غلام ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی. اکیلی نماز ہی نہیں, نماز بھی قبول کر. موت قبول ہے تو نماز بھی ضروری, روزہ بھی ضروری, حج بھی ضروری, زکوٰۃ بھی ضروری, والدین کا ادب بھی, حسن اخلاق بھی ضروری, آداب بھی ضروری, چھوٹوں پر شفقت, بڑوں کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنا. یہ سارا کیا ہے؟ سرکار کریم علیہ السلام جانے جانا پاک نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں سے شفقت نہیں کرتا. سمجھتے؟ اب حضور علیہ السلام ہم میں سے نہیں ہے. اب کوئی بندہ والدین کے گریبان کو پکڑے, ماں کو گالیاں دے, باپ کو گالیاں دے, پھر کبھی میں سرکار دا تے جھوٹی گل, یہ عشق کا دعویٰ, یہ محبت کی بات نہیں ہے. یہ جھوٹے نعرے دل سے لگائے نا, نعرہ زبان سے نہ لگائے. جانا قربان کیتیاں صحابہ, کون ہے سبحان اللہ. جانا قربان کر کے مولا حسین پاک, مولا حسن پاک, اہل بیت طاہرہ پاک نے کی, تابعین حضور غوث پاک, تابعین بزرگان دین کر گئے. انہوں نے پھر تو یہ اپنے نفس سے بھی جہاد کرو, سرکار سے عشق کرو, محبت کرو. آج جس جگہ پر دنیا چل گئی, نہ عقیدے میں پکی نہ اعمال میں. اچھا جی کوئی عمل چنگے کرنے لگتا تو سمجھتا کہ میں ہی ہوں, نہ ایسا نہ سمجھو بھائی. اعلیٰ فرماتے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ, پتہ نہیں کون حضور کی بارگاہ میں کتنا محبوب ہے. کو سبحان اللہ. گل عملہ دی بھی نہیں تو گل عشق دی بھی نہیں, گل ساری ہاں. لیکن عشق ہونا بندے چ ہوئے صحیح, دروازہ تے کھڑکاؤ نا. تو سبحان اللہ. کہندے دروازہ کھڑکاندے رہو, کتنی کتے کون کھڑا دربار تے آگے, کدی تے داتا پوچھن گے کون ہے سبحان اللہ. جے داتا پاک پوچھ لیندے کدی نہ کدی, انہاں دا رب نہ پوچھو, انہاں دی آقا نہ پوچھو گے. تو اس لیے اعمال بندے سے بات یہ ہے, برے ہو جاتے ہیں, انسان سے برے اعمال ہو جاتے ہیں. انسان ہے, غلطی ہو ہی جاتی ہے, مگر انسان کو اس پر نادم ہونا چاہیے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے. توبہ سے مراد یہ وہ شرمندہ ہو, اور آئندہ اس کے دل میں یہ بات ضروری ہو کہ میں یہ گناہ اور دوسرے گناہ بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں کروں گا. وہ پختہ ارادہ کرے. پھر اگر بچتے بچتے کوشش کرنے کے باوجود ہو جائے تو پھر گھبراوے نہ, اللہ کا دروازہ رحمت ہے کھلا, توبہ کا دروازہ رب کا کھلا ہے. آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ سبحان اللہ. سرکار کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں,
آپ فرماتے ہیں آج بندے سمجھتے ہیں کئی ایسے ہوتے او نہیں تو اتنا گناہ لائے دی بخشش نہیں ہونے کتوں بخشے جانا والا نمازاں پڑھدا روزے رکھدا بولدا جھوٹ ہے او بھائی تو خدا کو چٹھی لکھائی ہے کیوں لوگ تو پہلے دین سے دور ہوئے ہیں کیوں اتنا بھی نہ ڈراؤ کہ بندے دین سے دور ہی ہو جائیں اور اتنا بھی نہ خوش کرو کہ بندے دین سے دور ہو جائیں فرمایا خوف اور رجا کے درمیان رہو نہ اتنے زیادہ ڈر جاؤ کہ اس کی رحمت سے نا امید ہو جاؤ نہ اتنے زیادہ بے باک ہو جاؤ کہ گناہ کھلے عام کرتے رہو دلیر نہ ہو جاؤ فرمایا ہو گیا تو چلو ہو گیا اس سے توبہ تو کر لو اس کا دروازہ کھلا ہے اور اب توبہ کرنی ہے تو امید بھی رکھو تو ایسے کسی کو نہیں کہنا چاہیے ٹھیک ہے نا ایسے ہم کئی بار سنا ہے اللہ سے ڈرنا چاہیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کی خاتم الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہیں حضور کی خدمت عالیہ میں خدمت اقدس میں ایک شخص آئے بوڑھے شخص تھے ماتا جب واپس جانے لگے میں نے ان کی عمر پوچھی کہ آپ کی عمر کتنی ہے ان کا 96 سال او سبحان اللہ کہتے بڑے ضعیف العمر تھے کمزور ہو گئے تھے اب کہتے جب آئے نا حضور کی خدمت اقدس میں تو میں نے دیکھا کہ ان کی جو یہ بہویں ہیں نا پروٹے اچھی منیاں کہتے ان کی آنکھوں پر گری ہوئی جن کی وہ آنکھیں سفید اور آنکھوں پر گری ہوئی تھی وہ اٹھا کر ان کو ایک دوسرے کو دیکھتے تھے چلتے تھے اس طرح کے معاملہ کہتا جب حضور کی خدمت اقدس پہ حاضر ہوئے نا تو میرے آقا امام الانبیاء جانے جانا ہم غریبوں کے آقا پہ دائم ہم فقیروں کی شربت پہ لاکھوں سلام کہتے میرے آقا حضور علیہ السلام نے اٹھ کر ان کا استقبال فرما حضور جانے جانا علیہ السلام خود تشریف لگے ان کو عزت بخشی ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قدموں میں لا کر بٹھا لی اسی تے کوئی یار سبحان اللہ آج میں تجھے سمجھانا چاہتا ہوں جو گناہ ہو گیا تو ہو گیا اور اس سے توبہ تو کرو اللہ کی بارگاہ میں ہو اپنے رب سے رابطہ تو جوڑو اپنے آقا سے رابطہ تو جوڑو کیوں دور ہو گئے مسلمانوں کیا تم خدا کو رحمان اور رحیم نہیں مانتے معاذ اللہ اور تم توبہ تو کرو جب تم کرو گے نہیں پھر سمجھ یہی آتی ہے تم کرنی نہیں چاہتے وہ تو دینا چاہتا ہے تم لینا نہیں چاہتے تم بھاگتے ہو تجھے بلاتے ہیں اپنی طرف سرکار کریم کی رحمت چھماچھم برس رہی ہے بلا رہے آؤ غلاموں میرے دامن میں لپٹ جاؤ میرے دامن سے چھپ جاؤ ہمارے دامن رحمت میں آؤ مگر مسلمان بھاگ رہے ہیں توبہ ہی نہیں کرتے تو سمجھو نا امید نہیں ہونا ان کے در کھلے ہیں جانے جانا علیہ السلام کی خدمت میں آپ فرماتے بیٹھے تو میرے آقا حضور علیہ السلام سے جب بات کرتے نا حضور کی خدمت میں عرض کرتے صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی خدمت میں جب عرض کرتے ہیں نا تو سرکار کریم ان سے کلام فرماتے تو پھر جب حضور سے وہ عرض کرتے تو ایسے آنکھوں کو اٹھا کر پہلے آنکھیں کھولتے یا کسی طرح سے اس کو اوپر کر کے آنکھیں کھولتے تو پھر حضور کی زیارت کر کے آپ سے عرض کرتے اتنے بوڑھے ہو گئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میری جان آپ پر قربان اور صدقے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کے ایک صحابی ملے بڑی دیر سے ملے میں بڑی دیر کے بعد ان کو ملا تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں یا رسول اللہ انہوں نے مجھے ہدایت کی بات بتائی کہ میں آپ پر ایمان لے آؤں تو میرے دل پر چوٹ لگی لیکن افسوس ہے میں بڑا لیٹ ہو گیا حضور گناہ گار بڑا ہوں بڑے گناہ کیے بڑی بدکاریاں کی ہیں گناہوں سے نامہ اعمال رجسٹرڈ کالے ہیں حضور عمل اچھا نہیں ہے بارگاہ میں اور اب اتنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاقت بھی نہیں رہی کہ میں جہاد کر سکوں تلوار چلا سکوں تو میری بخشش کا سبب بن جائے میرے آقا جانے جانا علیہ السلام یا کریم آقا سونے ہو اب اتنی طاقت ہی نہیں کہ میں لمبے لمبے نفل پڑھ سکوں نمازیں لمبی پڑھ سکوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ دن کو روزہ رکھوں رات کو جا کر عبادت کروں کمزور ہو گیا ہوں بوڑھا ہو گیا ہوں یا رسول اللہ چلا نہیں جاتا کھڑا نہیں صحیح طرح سے ہو سکتا نہ کما کر صدقہ دے سکتا ہوں نہ زکوٰۃ دے سکتا ہوں معمولات نہیں ہے وہ یا رسول اللہ بڑا ڈرا ہوا ہوں اب بات پتہ چلی ہے تو آپ کی خدمت میں آ گیا کہ میری بھی بخشش ہو سکتی ہے اچھی سے کون ذرا سبحان اللہ میرے آقا جانے جانا علیہ السلام ہمیں آنے والے سن وہ میرا خدا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں تیرے صدقہ دینے سے اس کے خزانے نہیں بڑھیں گے اس کے خزانے بڑے ہی رہتے ہیں اچھی سے کون ہے سبحان اللہ اور وہ خدا ہے کسی کی عبادت کرنے سے اس کے مقام میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا وہ پہلے ہی سب سے بڑا ہے
اور سن تیرے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے. میں نہیں لمبی تسبیح ہوتی تو نہ کر, نہیں تجھ سے چلے ہوتے تو نہ کر, جو فرض پر ہوتے ہیں واجبات ہوتے ہیں وہ ادا کرتا جا, نہیں رات تلاوت ہوتی تو نہ کر, نہیں جہاد ہوتا تو نہ کر, بس اتنا کر, مجھ پر ایمان لے, میں جاؤں میرا خدا جانے ضمانت میں دیتا ہوں وہ تجھے بے حساب بخش دے گا. وہ توبہ کے دل سے سچی کر لے, مجھ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لے, نہ لمبی نمازیں پڑھنا, نہ لمبے روزے رکھنا, نہ تم رات جاگنا, نہ اتنے اعمال کرنا, بس کلمہ پڑھ, 8 قدموں سے میرے دامن رحمت سے لگ جا, تجھے میرا رب بے حساب بخشے گا, ضمانت میں دیتا ہوں. ہونا سبحان اللہ. گل ساری انہاں بھی نہ بندیاں نوں ڈرا دیا کرو کہ وہ اگلے تو نماز نہیں پڑھا تو بخشے نہیں نا. اسے بلا, اسے کو یار توبہ کر, تو نماز یار توبہ کر لے, وہ رحمان ہے, وہ رب کریم ہے, اسے توبہ کر لے, معافی مانگ لے, توبہ کا دروازہ کھلے. ہاں یہ ڈراؤ کہ اگر موت ایسے ہی آگئی توبہ نہ کی تو پھر کیا بنے گا, اگر سرکار کریم جانے جانا کا دامن رحمت ہاتھ میں نہ آیا تو پھر کیا بنے گا, یہ ڈراؤ. اتنا نہ ڈراؤ کہ نا امید ہو جائے, نہ, سرکار کے عشق میں گم ہو جاؤ. توبہ کرو سچے دل سے, سچی حضور کی خدمت بارگاہ عالیہ میں, خدمت اقدس میں, جانے جانا کی خدمت میں شفاعت کے لیے عرض کرو. آپ کی سفارش ہے, آپ کے وسیلہ سے رب سے توبہ کرو. خدا کی قسم وہ بخشنے والا ہے, کو سبحان اللہ. اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں. وہ کریم کہتا ہے مجھ سے مانگ لو. ہر روز تہجد کے وقت رب اعلان فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق, ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے, ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے. حدیث ہی سنا رہا ہوں, کو سبحان اللہ. میں ہے کوئی توبہ کرنے والا, ہے کوئی رزق مانگنے والا, ہے کوئی جنت مانگنے والا, ہے کوئی بخشش مانگنے والا, ہے کوئی قربت مانگنے والا. ماں جو مانگو میں تجھے عطا فرماؤں. تم مانگو تو صحیح, تجھے عطا دیا جائے گا, مانگو آؤ. لیکن ہم سوئے پڑے رہتے ہیں, پھر فجر کا وقت آتا ہے, سوئے پڑے رہتے ہیں, پھر فجر کا وقت گزر جاتا ہے, اٹھتے ہیں, وہاں باغتی ہے, چلو جی سر وایا کنگا کیتا, نہاتا توتا, ناشتہ کیتا, پینٹ بوٹ چھپائی تے, ٹائی شائی لائی تے, چلو جی دنیا داراں دے قدماں وچ پیسے کمائے, شام نو زور نانگی, دوپہر نو اثر نانگی, مغرب نانگی, رات نو ٹیک دے ٹھنڈے گھر آئے, آ کے فلم دیکھی, ڈرامہ دیکھیا, کھانا شانا کھاتا, 12 بجے 1 بجے 2 بجے سو گئے. غفلت کی زندگی ہے یہ. سینا سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جو دم غافل سو دم کافر, جو دم غافل سو دم کافر. غفلت نہ کرو, ٹھیک ہے انسان سے گناہ ہو جاتا ہے, گناہ گار ہے بندہ. میرے آقا جانے جانا علیہ السلام کا فرمان پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم, کو سبحان اللہ. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام مبارک ہے تو درود پاک, درود و سلام شریف ضرور پڑھا کرو. جب بھی کہیں سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم, خود ہی پالیا کرو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جانے جانا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, میرے آقا علیہ السلام, میں قیامت کا دن ہوگا, اللہ کی بارگاہ ہو, فرمایا اللہ سے تو سمجھایا ہمیں, اللہ سے توبہ کرو. جانے جانا علیہ السلام نے فرمایا لوگو اللہ سے توبہ کیا کرو, اس لیے کہ میں تمہارا نبی بھی اللہ کی بارگاہ میں, تمہارا محبوب تمہارا آقا بھی 100 مرتبہ ہر روز توبہ کرو. صرف ہماری ترکیب کے لیے. جو شخص سمجھے نا گناہ وہ بندہ ہی کوئی نہیں, وہ گندا بھی کوئی نہیں, گندیاں دا بھی گندگی تو اگلی کوئی گل کرو. جانے جانا علیہ السلام, یہ روایت پاک میں 70 بار کا بھی ذکر ہے, ٹھیک ہے. میرے آقا حضور علیہ السلام جانے جانا نے فرمایا اللہ کا دروازہ کھلا ہے, مالک حضور کا دامن رحمت کھلے ہیں, جب مرضی آؤ لیکن موت سے پہلے آئے. جب موت آگئی پھر دروازہ, موت آگئی تو پھر دروازہ بند ہو جائے گا. ابھی دروازہ کھلا ہے, ابھی زندگی ہے, موقع ہے, ابھی توبہ کرو, ابھی جھک جاؤ, سر کو سجدے میں رکھ دو. ایک سجدہ, ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, کلندری لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے تجھے دیتا ہے نجات. اسوا کے جا کے جی سر یس سر یس سر یس سر یس سر کہتے, زبان تھک جاتی ہے تمہاری. اچھی ٹائی لگاتے ہو, صاف کپڑے پہنتے ہو, پڑا تم اپنے آپ کو سنوارتے ہو, خوشبو لگاتے ہو, اچھے بوٹ پالش کر کے دفتر میں, کیوں افسر ناراض نہ ہو جائے, کیوں جی کام سے نہ نکال دے, تنخواہ کم نہ کر دے. وہ پاگلوں کو بھی سوچا ہے روز اس کی بارگاہ میں حاضر ہی نہیں ہوتے, وہ پھر بھی دیتا ہے. روز نافرمانیوں کے دفتر کھلے ہیں, برائیوں پر برائیاں جاری ہیں, روز نماز چھوڑتے ہو, والدین کی گستاخی کرتے ہو, بچوں کا حق نہیں دیتے, بیوی کا حق نہیں دیتے, تم روز بد اخلاقیاں کرتے ہو, کبھی کسی کا حق کھاتے ہو, کبھی جھوٹ بولتے ہو, کبھی فلمیں, کبھی ڈرامے, طرح طرح کے گناہ کرتے ہو.
افسر تو تیسرے دن دوسری غلطی پر نکال دیتا ہے. آج لاکھوں گناہ کر بیٹھے, کروڑوں خربوں کر بیٹھے, کیا میرے رب نے بھی نکالا ہے؟ ہزاروں سال لوگ اس بات پر مدعی ہیں, گواہ ہیں کہ کوئی جتنے مرضی بھی گناہ کر لے, جب بھی مسجد میں ہے اللہ اس کے لیے اپنا دروازہ بند نہیں کرتا. تجھے پتا ہے یہ فیکٹری میں تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ اس کا گیٹ بند ہے. اس کا کیا ہے؟ یہ تھوڑے دن پہلے میری ایک صاحب سے ملاقات ہوئی, سیدزادے کو, سبحان اللہ. میں نے کہا کام پر حضور تشریف نہیں لگے. انہوں نے مجھے فرمایا, کہتے بات یہ ہے شاعری, وہ تھوڑا سا مسئلہ بن گیا فیکٹری میں, میرا 5-4 دن کے لیے گیٹ بند کر دیا. میرا 5-4 دن کے لیے, یار کوئی بات ہی نہیں, وہ چھوٹا سا مسئلہ. یہ دنیا کا اصول ہے, خدا کا اصول بڑا پیارا ہے. کو سوچا کبھی میں کتنے گناہ کرتا ہوں صبح سے شام تک, شام سے صبح تک گناہ ہی گناہ کرتا ہوں, مگر اس نے کبھی اپنی بارگاہ سے نکالا؟ کبھی میرے رب نے تجھے فرمایا کہ نکل جا میری بارگاہ سے, تیرے لیے توبہ نہیں ہے؟ کبھی جانا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے در اقدس سے موڑا, اس کو روک دو, نہیں آنے دینا. مسلمان سوچ, کریم آقا جانا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. کہنا سبحان اللہ, اونچی کو پھر سبحان اللہ. پترے تو میرے سنے تو پسالی خوشخبری ہے, کیونکہ پساری کر دیں گناہ گار نہ ہو جائے انسان کو, سمجھے تو. فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا خلاصہ ہے وہ اللہ سے ڈرتے رہو, توبہ کرتے رہو, اس سے شرمندہ ہوتے رہو, اپنے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو, ٹرائی کرتے رہو, اس سے توبہ کر لو, پھر اس گناہوں سے بچے. اگر پھر ہو جائے تو پھر کوشش میں پھر توبہ کر لو. یعنی نیک ہونے کی کوشش کرتے رہا کرو, نیکیاں کرتے رہا کرو, توبہ کرتے رہا کرو. فرمایا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا قیامت کے دن جب فوت ہو جاؤ گے, وقت آئے گا, آتے آتے قیامت آ جائے گی, قیامت کا دن ہوگا, جو شخص ایسا اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہوتا رہا ہوگا, دنیا میں توبہ کرتا رہا, بچنا چاہتا تھا, بچنے کی کوشش بھی کرتا تھا, توبہ کرتا تھا, نماز پڑھتا, لیکن کبھی رہ جاتی, پھر توبہ کر لیتا, پھر کوشش کرتا, پھر رہ جاتی, جھوٹ نکل گیا, پھر توبہ کرتا, پھر بول لیتا, پھر توبہ کرتا, سچا ارادہ تھا, بولنے سے بچتا رہتا کہ 2 سال کے بعد پھر بولا گیا, سال کے بعد پھر بولا گیا, گناہوں سے بچتا, کبھی ہو جاتا, پھر اس پر نادم ہوتا, شرمندہ ہوتا, توبہ کرتا. ایسا شخص جب دنیا سے جائے گا, قیامت کا دن آئے گا, اللہ عز و جل علیحدہ کر لے گا دنیا سے. کون ہے یار سبحان اللہ. تو میں اپنے فضل کی چادر میں, اپنے رحمت کی چادر میں ڈانپ کر, فضل کی چادر میں اسے ڈانپ کر اس سے حساب لے گا. اور اسے فرمایا میرے بندے تو نے فلاں جگہ فلاں گناہ کیا تھا. عرض کرے گا مولا گناہ گار ہوں, ہو گیا, غلطی ہوگی, نہیں کرنا چاہتا تھا, ہو گیا, پر مجھے معاف کر. تب بھی قیامت کے دن بھی وہ چاہتا تھے نا, دنیا میں وہ شخص چاہتے تھے. فرمایا اللہ فرمائے گا اچھا تو نے فلاں جگہ فلاں گناہ, سنیا میں نے مانا کیا ہے, مولا میں چاہتا تھا کہ میں بچوں لیکن نہیں بچوں گا, سنیا غلطی ہوگی, معافی دے. بندے تو نے فلاں کیا, سونے غلطی ہوئی, معافی. تو نے فلاں گناہ کیا, سونے غلطی ہوگی, معافی. بات تجھے جب بار بار عرض کرے گا اللہ سے اس کے گناہ دلوائے گا اسے, پر لوگوں کے سامنے نہیں, فضل کی چادر میں. رحمان و رحیم رب آج دیکھ, فرمایا میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ, فرمایا ایک گناہ تیرا ماں پیو ویکھے تے کر دے پیس نکالا, لاکھ گناہ میرا اللہ دیکھے پردے پاون والا. اونا سبحان اللہ. حضرت مائز رضی اللہ تعالیٰ کا شادی, وہ مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے لیکن میں کرتا نہیں. میرے مرشد کریم کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں میرا دل ہی نہیں کرتا. صحابی رسول ہے, کون ہے سبحان, سرکار کریم کا واقعہ ہے, کون ہے سبحان اللہ. حضور کے محبوب کے دل نہ دہرے, ہم کون ہوتے ہیں, کو سبحان اللہ. ان کی رحمت وہ وسیع ہے جس کی حد ہی نہیں. اللہ اس کے حبیب کی رحمت کے دریا کی کوئی حد, اس سمندر کی کوئی حد, ہر چیز ان کے سامنے قطرہ بھی نہیں ہے. جانے جانا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رب فرمائے گا تو نے فلاں گناہ کیا, اور اس کی مولا کیا مجھے معاف کر دے, فلاں گناہ کیا, مولا کیا, چھوٹے چھوٹے اس کے گناہ اللہ گنوائے گا. جب چھوٹے چھوٹے گنوائے گا, گنواتے ہوئے عرض کرے گا مولا معاف فرما دے, تو مالک فرمائے گا تجھے پتہ ہے میں تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. تو راوی کہتا ہے ٹانگیں کانپنے لگ پڑیں گی. بولنے والے بزرگ کیا کہتے ہیں, پھر بندہ ڈر جائے گا, پریشان ہو جائے, اے اللہ کیا کرے گا. تو مالک اپنی شان کے مطابق میرے آقا جانے جانا نے فرمایا جب وہ ڈر جائے گا, سہم جائے گا, پریشان ہو جائے گا, گھبرا جائے گا, کانپے گا,
تو میرا رب اپنی شان کے مطابق مسکرائے گا، میرا رب اپنی شان کے مطابق مسکرائے گا. پھر رب اسے فرمائے گا بندے تجھے کیا فرمائے گا، کیا کرنے میں پریشان ہوگا، فرمائے گا مسکرا کر. وہ عرض کرے گا مولا نہیں مجھے نہیں پتا کیا کر. بس سن، میں نے تیرے جو اعمال ہیں، جو تیرے گناہ ہیں، ان کو نیکیوں میں بدل دیا. تیرا سبحان اللہ. حضور جانے جانا علیہ السلام کریم آقا میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے گا ارے بندے سن، میرے آقا نے فرمایا کہ میرا رب، حضور نے ارشاد فرمایا میرا رب فرمائے گا، جب وہ میرا رب فرمائے گا اسے کہ میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بخش دیا. وہ عرض کرے سنو یہ تو تم نے چھوٹے چھوٹے گناہ میں نے تو بڑے بڑے بھی کیے، وہ نہیں ڈالے تو میں نے فلاں بڑا کام کیا، فلاں بڑا کام کیا، فلاں بڑا کام کیا. تو اللہ فرمائے گا تجھے پتا ہے میں نے تجھے سب سے الگ اس طرح کیوں کر لیا، اپنے فضل الگ سے میں فضل کی چادر میں کیوں چھپایا، اپنی رحمت کی چادر میں کیوں چھپایا. عرض کرے گا مولا تیرا محبوب ہی جانے، میں نہیں جانتا صلی اللہ علیہ وسلم. تو رب فرمائے گا بندے اس لیے کہ میں تجھے اپنی رحمت کی چادر میں چھپا کر جنت میں داخل کر دوں. جو تیرا میں نے امتحان لیا یہ اپنی رحمت کی چادر اس لیے لیا کہ تجھے اس رحمت کی چادر میں چھپا کر تجھے جنت میں داخل کر. کتنا کریم ہے وہ، کون ہے سبحان اللہ، پھر کو سبحان اللہ. ہمیں پتہ نہیں خدا کی قسم. اللہ وہ آؤ تو صحیح سچا اس کی بارگاہ میں، اس نے کون سا مول لگائی ہے جس نے ایک نماز چھوڑ دی اس کو اپنا ولی نہیں بناؤں گا. اس نے کون سا مول لگائی ہے، یہ فیصلہ تو اس نے فرمایا ہی نہیں کہ جو روزے نہیں رکھے گا پھر توبہ کر لے گا تو پھر نہیں چھوڑے گا تو اس کو ولی نہیں بناؤں گا. وہ کہتے جتنے مرضی کر لیے نا، ہاں اب تجھے پتہ چل گیا یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نہیں بتا رہا، حقیقت میں وہی پیغام بھیج رہا ہے. کو سبحان، حقیقت میں اس کے محبوب ہی بتا رہے. میری کیا اوقات آپ کو کہوں، گل ساری سرکار دی ہے، گل ساری سرکار دی، سونے رب دی گل ساری جانے جانا سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخر الانبیاء خاتم الانبیاء میرے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم کو سبحان اللہ رحمت اللہ، کتنے بڑے بزرگ، پتہ کتنے بڑے بزرگ کو سبحان اللہ، ہائے ہائے اچھی دن کو ذرا سبحان اللہ. یہ جب توبہ کی نا اللہ کی بارگاہ میں، پتہ پھر کیا کیا، اپنے گھر سے لے کر حج کے لیے گئے، اللہ کے گھر کی زیارت کا شوق پیدا ہوا. ہر قدم پر 2 نفل پڑھتے تھے. پہلے بادشاہ تھے، یہ کیا تھے، دل میں یہ بات ہوتی تھی. چلو وہ واقعہ سنائیں گے. سبحان اللہ، تجھے سنو حضور دا کتا تانوں عرض کردا کو سبحان اللہ صلی اللہ جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں بڑے بڑے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ تھے وقت کے، اللہ نے بہت نوازا تھا، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت نوازا تھا. ایک دن ہے نا دل میں یہ بات ہوتی تھی کہ یار میں بھی ان بندوں میں کیوں نہیں شامل ہوتا جو دعا کرتے ہیں تو قبول ہو جاتی ہے، جو ادھر سے التجا کرتے ہیں قبول ہو جاتی ہے، اللہ ان کی مانتا ہے، میں کیوں نہیں ان میں شامل ہو جاتا. کہتے یہ بات دل میں ہے تو میں اپنے بستر پر نرم نرم بستر پر لیٹ گیا. کہتے جب میں سویا ہوا نا نرم بستر، بادشاہ والے بستر بھی تو بادشاہ بھی سمجھ دی، نرم گدے شدے تھے، وہ فقیر مول شول ہونا ہے، وہ بڑا پرسکون بستر تو اس پر لیٹا ہوا. کہتے تو میری چھت پر کوئی بندہ چڑھ پڑا، میری چھت پر کوئی، اب پتہ نہیں فرشتہ تھا، بندہ تھا، جن تھا، کیا تھا، یہ نہیں پتا چلا آج تک. کو سبحان جنہوں نے پتا انہوں نے پتا ساڈے پردے پہ. اللہ کرے کہ ساڈے بھی اٹھ جائیں. او آمین. اللہ کرے ہمیں بھی اللہ اس کے حبیب کی معرفت نصیب ہو، ہمیں بھی فقیری حضور کا سچا عشق فقط نصیب ہو، حضور کا سچا عشق نصیب ہو، اطاعت نصیب ہو، آپ کی رضا و خوشنودی، فضل و کرم و لطف و کرم اور آپ کے جلوے و حضوری بعافیت بعد نصیب ہو اور سلامتی کے ساتھ، اور محبوب ہو حضور کی بارگاہ اور سلامتی کے ساتھ. آمین صلی اللہ علیہ وسلم. جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ غلام کتنے عظیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں خود ہی فرماتے ہیں جب میرے چھت کے اوپر ہے نا بندہ دوڑا تو جا، اب میں سوچ رہا تھا یہی بات، یہ دل میں بات یہی چل رہی ہے یار مجھے بھی اللہ کہیں ان بندوں میں شامل فرمائے جو دعا کرتے ہیں قبول ہوتی. اتنے محبوب اتنے مقرب بات عرض کرتے ہیں تو رب قبول فرما لیتے. ایسے بندوں میں میرا بھی تو شمار ہو جائے، ایسے بندوں میں میں بھی تو شامل ہو جاؤں. دل چاہتا ہے. تو کہتے ہیں چھت پر چلنے کی آواز ہے، دوڑنے کی میں نے آواز دی کھڑکی سے، کون ہے؟ تو کہنے والے نے کہا میرا اونٹ گم ہو گیا ہے تو اس لیے بادشاہ کی چھت پر میں ڈھونڈ رہا ہوں. میرا اونٹ گم ہو گیا ہے تو میں بادشاہ کی چھت پر ڈھونڈ رہا ہوں. ہمارے بے وقوف، اللہ اکبر، دل نہیں کرتا، پتہ نہیں وہ کون تھے لیکن میں وہ الفاظ صرف سن، ارے بے وقوف، بھلا چھتوں پر اونٹ کون ڈھونڈتا ہے؟
छुट्टों पर भी कभी ऊँट मिले तो उसने आगे से उन्होंने पता क्या फरमाया, अब दिल नहीं करता, कहने लगे सुन लो। जब आपने ये अर्ज किया तो उन्होंने आगे सुना, अरे बेवकूफ, बोला खुदा की दोस्ती भी नरम बिस्तरों पर लगाकर बैठकर लेट कर लगाई जाती है। बोला खुदा से भी दोस्ती नरम नरम गरम गरम बिस्तरों पर लेट कर लगाई जाती है। कहते बात अब कही तो दिल फड़का, ओ तरफा हो, ये क्या कह दिया है इन्होंने। कहते तलब आ गई कि बात सच्ची है। ओ खुदा का बंदा, चाहते हो उससे दोस्ती का दावा उससे करते हो तो फिर रात को नरम बिस्तर पर लेटते। इब्राहिम बिन आदम ऐसे नहीं हो सकते। कहते खुदा की कसम उसी वक्त सारी बादशाही छोड़ी, निकल पड़े खुदा की याद में, हुजूर के इश्क में गुम हो गए, इबादत की, रियाजत की, हिदायत पाई, अब छोड़ दी सारी दुनिया। 2 कदम, हर कदम पर 2-2 नफल पढ़ के इन्होंने उम्रे के लिए गए, हज के लिए गो सुना। अब अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए गए ना, 14 साल बाद पहुंचे। कितने? 13-14 साल के बाद पहुंचे। शायद जो उत्थे पहुंचे थे काबा शरीफ उत्ते है ही कोई नहीं, को उच्ची कोना सवाल। अब ये मैं आपको लिखा भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मैंने दलील देनी, जिन्हें मनना मनने ना मनने वाले लिए इत्थे जगह कौन है। सुभान अल्लाह। अब पता नहीं उधर ही महफल जीती कितने इदा के बंदे की सानी जरूरत है। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। जिन्हें आना मोहब्बत, जिन्हें टाइम देखना, जिन्हें दलील देखनी हो ना आवे, ये बात नहीं, दलील नहीं है भी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास किताब, मौत पर किताबें मौजूद पड़ी हुई जिनमें ये बातें लिखी हैं। अब छोड़े चलो, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात कौन है। सुभान। हम इमाम अहले सुन्नत के बंदे हैं, अब्द मुस्तफा करीम के बंदे हैं, कुत्ते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाने जाना करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये गुलाम 14 साल के बाद पहुंचे। हर कदम पर 2 नफल अदा किए। अल्लाह का घर देखना है, शौक पैदा हुआ। अब जब आगे पहुंचते हैं, अच्छा मजे की गल, और जिन्हें बगैर नफला तो उन्होंने अल्लाह दिखा दिया। जो बगैर नफलों के हैं, ये आलम रूहानियत है शादी, ये आलम रूहानियत, ये तसव्वुफ है। अब जो बगैर नफलों के गुनाहगार है, नमाजें भी नहीं पढ़ते, ये देखो ना कभी नमाज नहीं पढ़ी, सरकार कबूल फरमा लेंदे। ऐस तो कहना कि अल्लाह उस वीर दी बारगाह अपने आप को गुनाहगार समझो तो दुनिया को अपने तो चंगा। आते हैं वही जिसको सरकार बुलाते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे मुराद वही है जेड़ा सरकार दा, दुए दी गल ही ओनू इत्थे भी नहीं। ओ सुभान अल्लाह, गल सारी सरकार दी। जिसने हजूर को ना माना, हमारा उससे रिश्ते कोई नहीं। ये उन्होंने गल है जेड़े हजूर नू मानदे। को सुभान। बद हैं तो आपके, भले हैं तो आपके, टुकड़ों पे यही के पले, अब रुख किधर करें या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जेड़े या रसूल अल्लाह मदद कहने वाले, सुभान, या सिद्दीक पाक, या फारूक पाक, या उस्मान पाक, या अली मौला कहने वाले, या मजान, या मौला हसन, या मौला हुसैन, या हज़रत मीर मुआविया कहने वाले ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिदवानुल्लाह तआला अलैहि मजमईन। कहते इतने सालों के बाद पहुंचा, जब आगे पहुंचा बाकियां ने तो देखना पिया। मत जब मैं पहुंचा तो देखा काबतुल्लाह शरीफ ही नहीं है। मैं बड़ा परेशान मगमूम है इस हालत में, गम की हालत के अंदर अल्लाह जल की तरफ से आवाज आई, हुक्म आया, निदा आई गया भी, अरे इब्राहिम क्यों परेशान होते हो, ठहर जो, थोड़ा सब्र करो, तुम काबा देख रहे हो। काबा हमारी एक बंदी की, जो हमसे मोहब्बत करता है, हमारी एक बंदी के तवाफ के लिए गया हुआ। वहां जरा सब्र करो, काबा हमारी एक बंदी के तवाफ के लिए किया गया, अभी आ जाएगा, फिर कर लेना। तो आप कहते मैं बड़ा परेशान पहले था, अब और परेशान हो। ये क्या, भी लोग काबे का तवाफ करने आते हैं, काबा उस बंदी का कौन। सुभान अल्लाह। फिर ये भी नहीं कि यहाँ आई है कर रहा है, बल्कि करने गया है, पता नहीं कहा होगी। कौन। सुभान अल्लाह। कहते मैंने कहा अच्छा लब्बा किसी देखा तो किधर गया। कहते मैंने जंगलों की तरफ रुख किया, अब निकल गया। कहते जब आगे देखा तो मेरी आंख मौला सईदती बताया अम्मा राबिया बसरिया कलंदरा रज़ी अल्लाह ताला ने आप बैठी है तो काबा शी उन्होंने चक्कर कढ़न दे। आप कहते हमने ना जलाली आवाज में कहा राबिया ये क्या कर रही है, आपको नहीं पता ये अल्लाह का घर है, तवाफ करवा दिया। इब्राहिम बस कर ठंडा हो, मैं अपने ठंडे हो जाओ, मैं तुझे काबे की तलब थी। तो तू 14 साल के बाद काबा देखने के लिए जब पहुंचा तो काबा देखने के लिए गया था, मुझे काबे वाले की तलब थी, काबा मुझे देखने आ गया है। ये अपनी अपनी मर्जी की बात, जिन्हें जन्नत नहीं नमाजा पढ़नी है जन्नत जाऊंगा, जिन्हें सरकार नहीं पढ़नी है आपको जाऊंगा। तो ना सुभान अल्लाह, वो सरकार के कदम है, जिन्हें सरकार नहीं पढ़नी है गल तो वक्री है। को ना सुभान अल्लाह, तो ना सुभान अल्लाह। इन्नमल आमालु बिन्नियात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदना इब्राहिम बिन आदम रज़ी अल्लाह तआला अब बड़ी अल्लाह की इबादत की, बड़े फकीर दुर्वेश हो गए, फकीरी इख्तियार कर, हत्ता के एक ही सूट
جب پھٹنا بادشاہ تھے اعلیٰ سواریاں اور ایک ایک آواز دیتے تھے ملک کو اکٹھا کرو تو ملک اکٹھا ہو جاتا. کونا سبحان اللہ. اس بات پر کہ انہوں نے چھوڑ دیا. مالک نے دنیا کی بادشاہی بخشی تھی کھانے اعلیٰ، اب کیا ہے پتوں پر گزارا ہو رہا ہے. اب کیا ہے پانی نہر کنارے، ادھر آواز دیتے تھے اے پانی پینا ہے تو 10 نوکر 100 نوکر حاضر ہو جاتا تھا. کوئی فلاں کھانا کھانا ہے وہ طرح طرح کے کھانے آ جاتے. دسترخوان بچتا تو کھانے نہیں گنے جاتے تھے. سینکڑوں غلام آپ کی آواز ہاتھ مانگ کر کھڑے رہتے. سواری اعلیٰ سے اعلیٰ، یس سر کی آوازیں، مرحبا مرحبا کی آوازیں. میں سب چھوڑ دیا، اب میں یس سر کرتا ہوں. گل نہیں سمجھ رہی. اب میں خدا کو لبیک کرتا ہوں، جی مولا جی مولا جی مولا. اللہ حضور کے صدقے معاف فرمائے کہ مولوی فتوی نہ لاتے یس سر کہنا اللہ کے لیے جائز نہیں. میں تو کونا سبحان اللہ. یہ عشق کی باتیں ہیں، اس سے مراد کچھ اور ہے. لاندے تے لان پیا گل تے ساری سبحان اللہ. کونا سبحان اللہ. آپ جانے جانا علیہ السلام کے غلام سین ابراہیم ادم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب رب سے یاری پکی ہوئی نا تو ایک دن آپ کا وزیر آپ کو ڈھونڈنے ہو، بادشاہ گوا دیا، بادشاہ تے لکو، بادشاہ بنا گالتا نہیں ہے نا باندھی. تو تب کے بادشاہ بڑے اچھے، جو بادشاہ اتنا اچھے تھے ان کے وزیر بھی تو اچھے ہی ہوں گے. کونا سبحان اللہ. پھر وہ رایا بھی تو بڑی اچھی ہوگی ہے نا. کو سبحان اللہ. اچھا تب اتنے انتشار ہوئی ادو سرکار کریم جانے جانا علیہ السلام میں کوئی کتا بھونکدا نہیں سی ہوندا، کوئی بدبخت خنزیر اٹھ کے رب سونے دے پاک کلام نو جلاندا نہیں سی ہوندا. ادو محبت کرتے ہوندے سارے. کو سبحان. بادشاہ بھی اچھے تھے، رایا بھی اچھی تھی تو بادشاہ بھی تو اچھے تھے. کونا سبحان اللہ. صلی اللہ آپ جانے جانا علیہ السلام کے عظیم غلام سین ابراہیم ادم رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈتے ہیں نا. وزیر گیا، جب پہنچے دیکھو بڑی دیر ہو گئی ڈھونڈتے. ایک دن ایک دریا کے کنارے پر بیٹھے ہیں تو اپنا وہی سوٹ مبارک اس کو پیوند، سارے کرتے مبارک کو پیوند لگے، سوئی دھاگا پکڑا ہوا تو سی رہے ہیں کہ اسے پھٹ گیا. کیا کر رہے ہیں؟ سی رہے ہیں. تو جب وزیر نے یہ آ کر دیکھا گھوڑی پیچھے سواریاں، وزیر کو پروٹوکول پورا تھا، بڑی اعلیٰ گھوڑے سے اترا پیچھے غلام اترے. وزیر شان سے ٹھاٹ باٹ سے آیا، دیکھ بادشاہ سلام. وعلیکم السلام. بادشاہ یہ کیا؟ پہچان لیا اس نے، یہ تو ہمارا بادشاہ. بادشاہ یہ کیا؟ وہ شاہی لباس، وہ بستر، وہ کھانا، وہ پینا، وہ پروٹوکول. ایک آواز چھوڑو یہ کدھر آ کر بیٹھ گئے، آؤ ادھر چلے. ایک آواز دیتے تھے تو ملک اکٹھا ہو جاتا تھا. اب اپنے کرتے بھی آپ سیتے ہو، ادھر تو تیرا حکم ہوتا تھا دنیا با کر قدموں میں آتی تھی، اب کرتے بھی آپ سینے پڑ رہے ہیں. یہ کون سی دنیا میں آگے؟ فرمایا مسکرائے. وزیر تو نے یہ دنیا دیکھی نہیں ہے، دیکھ لی تو جائے گا تو بھی نہیں. یہ پترا میں نہیں گیا تو جانا تو بھی نہیں. اب وزیر نے بات سنی بڑا خموش. میں ادھر کون مانتا ہے؟ پوری دنیا مانتی تھی جس کو کہتے ملک کٹا. میں بات سن، سوئی مبارک پکڑی دریا میں ڈال دی. کو سبحان. ادھر کیا جاؤں گا؟ بادشاہ پروٹوکول ملے گا، دنیا مل جائے گی، کھانا پینا آرام بستر، وہ لوگ سلوٹ مانیں گے، حکم مانیں گے، کپڑے نہیں سینے پڑیں گے، ساری دنیا تیری محتاج، تیری تجھ سے مانگے گی، تیرے حکم پر کٹی ہوگی، تیری باتیں مانیں گی. میں اچھا وہ بادشاہی مل جائے گی جی. سوئی پکڑی دریا میں ڈال دی. دریا کی مچھلیوں کو فرمایا میری سوئی گر گئی ہے، ہم نے پھینکی ہے، چلو لے کر آؤ. کونا سبحان اللہ. وہ دریا کی ساری مچھلیاں سونے کی سوئیاں لے کر آ. نہیں یہ ہماری نہیں ہے، اور لے کر آؤ. وہ چاندی کی لے آئیں. اچھی تو کون ہے یار. سبحان اللہ. دریا کی مچھلیاں جتنی بھی تھی کٹی ہو کے خدمت میں. اب وہاں یہ بھی ہماری نہیں ہے. پھر وہ ایک مچھلی منہ میں وہ سوئی لی آئی جو آپ کی سوئی. جب اسے دیکھا آپ نے پکڑی لے لی، آپ نے اس وزیر سے معاف، وزیر کچھ دیکھا، حضور دیکھا، وہ سمجھے کچھ بات. میں کون مانے گا دنیا؟ میں یہ بادشاہی دلا سکتے ہو؟ میں جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اس کے حبیب کا ہو جاتا ہے، یہ مخلوق نہیں، 18,000 کی 18,000 مخلوق رب اس کے تابع کر دیتا ہے. میں تب انسان مانیں گے، اور وہ بھی کوئی چاہے دل سے مانے، کوئی چاہے ویسے. اب ابراہیم ادم کا ایک حکم جائے گا، دنیا کائنات دل سے اس کے قدموں میں آ جائے. وزیر نے اسی وقت سواری چھوڑی اور صاحب کہ رایا تسی سمجھو جڑا مرضی بادشاہ بناؤ، جڑا مرضی بناؤ وزیر. یہ بادشاہ ہے تو وزیر بھی مٹھے ہی رہے گا. کو سبحان. تو یہ محبت کی باتیں. کو سبحان اللہ. خدا کی قسم یہ مجھے پابند سے داتا علی حجویری. کو سبحان. کون ہے؟ سبحان اللہ. کشمیر موجود میں. کو سبحان اللہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ کے مرشد کریم رحمت اللہ تعالی ایک ہی سوٹ ڈالا انہوں نے ساری زندگی.
یہ فقیری کی زندگی، یہ توبہ کی تھی نا ابراہیم بن آدم نے سچی، تو دیکھو اللہ نے کیا مقام دیا. آج کرو سچی توبہ. یہ وہ ہستی ہیں. اور وہ مجھے پابند سے واقعہ یاد آ گیا داتا پاک رضی اللہ تعالیٰ سے نا، داتا گنج بخشے فیض عالم مظہر، پڑھو نا یار، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نہ کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما. آج رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا مولا حدی فرماتے ہیں، کہتے ہیں میرے مرشد کریم نے، میرے ایک پیر بھائی ساتھ خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ واقعہ سناتے اور فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ میرے مرشد کریم نے ساری اپنی یاتزاری صرف ایک سوٹ ڈالا، جب وہ پھٹا تو اس کو ہی پیوند لگا لیا کرتے تھے. یہ مالک کی شان تھی. اللہ اکبر. کہتے آپ کی ہے نا زلف مبارک تھوڑی سی بڑھ گئی، زلف مبارک تھوڑی سی بڑھ گئی تو کٹوانے کے لیے پیسے نہیں تھے پاس. مقام یہ ہے کہ داتا حضور دے مرشدہ، مقام ہے تو گل سمجھے نہیں، کہتے مرشدہ داتا دے، سمجھے گل، جن کا لقب ہی داتا کیا ہے، دینے والا، جو مرضی مانگ لو. کون ہے سبحان؟ داتا حضور کے مرشد ہیں، لیکن ظاہری حالت فقر تاری ہے، پیسے نہیں ہیں. تو چلتے چلتے آپ کو مرشد پاک فرماتے ہیں، آپ کے پیر بھائی فرماتے ہیں جنہوں نے یہ واقعہ آپ کو سنایا یا آپ نے کسی کے اسباب سے ان سے سنا، پھر اپنی کتاب شی میں لکھا. اور رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مجھے ملے تو انہوں نے جب سنایا، کہتے ہیں کہ میں آ رہا تھا، میں نے دیکھا پیچھے پیچھے تو آپ نا اللہ سے باتیں کرتے جا رہے، ایسے ساتھ تھا اوپر کو اٹھایا تو کچھ باتیں کر رہے ہیں. کہتے میں چھپ گیا، میں نا درخت کے اوپر بیٹھ گیا کہ مرشد پاک اللہ نے آج کوئی خاص گلاں کر دے، چھپ کے سناتے صحیح. کہتے ہیں آپ نے نا اللہ سے باتیں کی، کیا سونے مرضی تیری ہوں اتنا بھی نہیں دینا، اتنے تک امتحان لینا کہ تیرے یار دی شریعت مطہرہ نو پورا نہ کر سکیں، تیرے یار دی سنت نو ادا نہ کر سکیں. کہتے یہ بات دل سے، اب جب دل ملیا نا یار نال، جو بلکہ ملا ہی تھا وہ کال ہی پھر ملائی جرو، کال ٹوٹتی کوئی نہیں لیکن ایک خاص ہوں کو سبحان. ایویں کہہ لو آڈیو تو ملی رہی، ویڈیو کال مل گئی. کہنا سبحان اللہ. اور سمجھا محبت سے سمجھ اللہ معاف فرمائے، تشبیہ تو نہیں، ان کا مقام ہی ہو رہا ہے کو سبحان، صرف آپ کو سمجھانے سے. اچھا وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ پاک نے جب عرض کی ہے نا تو اللہ اوپر کہتے ہیں کہ میں درخت پر بیٹھا تھا، میں نے دیکھا اس درخت پر جتنا پھل لگا ہوا سارے کا سارا سونے کے سکے بن گئے. اس کی جڑیں بھی، جب آپ اللہ سے بات کی، اس کی جڑیں بھی سونے کی بن گئی. کہتے میں جس تنے پر وہ ٹانے پر بیٹھا تھا نا، کہتا وہ بھی سونے کا، سارا درخت سونے کا، اور وہ پھل ہے نا سونے کے، وہ ٹوٹ کر آپ کے قدموں میں گرے. آپ نے اوپر کو پھر بسارا فرمایا تو اس کی مرضی سونے، ہم انی گل بھی نہیں کر سکتے. کہنا سبحان اللہ. یہ اس کی بات میں سونے مرضی ہم انی گل بھی نہیں کر سکتے. اللہ اللہ، یہ راز کی باتیں، وہ محبت کی بات. تو ایسے گزاری. اب دیکھو یہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، خدا کی قسم اس سے لگا کر دیکھو، اللہ اس کے حبیب سے دل سے لگا کر دیکھو، ان کے در کھلے ہیں. آج وہ ایک شخص بنی اسرائیل کا تھا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے لوگوں نے عرض کی حضور بارش نہیں ہوتی، بارش نہیں ہوتی، بارش نہیں ہوتی. وہ خدا کے بندو آؤ تو صحیح، اس کی بارگاہ میں حاضر تو آؤ، دل سے مانگو تو صحیح. اور سارے بندے حاضر ہیں، حضور دعا کریں. آپ نے دعا فرمائی، اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ ایک بندہ ہے آپ کی اس اجتماع کے اندر، آپ کی ان امتیوں کے اندر بڑا گناہ گار ہے، پاپی ہے، اس کی وجہ سے دعا نہیں قبول ہوگی. اس کو فرمائے وہ نکل جائے. جب وہ نکل جائے گا آپ کے اجتماع سے سائڈ پر ہو جائے گا تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. اچھی کہنا سبحان اللہ. امتی و سرکار دیو، میرے آقا دیو، خوش نصیبوں کو سبحان اللہ کو الحمدللہ رب العالمین اللہ کلیہ. بے حد یا رسول اللہ، بے حد تہاڈا شکر کہ اسی تہاڈے امتی ہیں. کہنا سبحان اللہ. تب کوئی گناہ کرتا تھا نا، گناہ اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا، اس پر فوراً عذاب بھی آ جایا کرتا تھا. اگر اجتماعی گناہ ہوتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، عذاب آ جاتے تھے، ان کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا، ماتھوں پر لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ فلاں گناہ کا مرتکب ہو چکا ہے. اسی کڈے کرتے ہیں، کسی نے خبر ہی کوئی نہیں، پردے پائے ہیں سونے نے. سرکار کریم نے اپنے دامن رحمت میں چھپایا ہوا ہے. یہ سارا ایک گال ساری سرکار دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت موسیٰ پاک نے دعا کی تو فرمایا وہ بندہ نکل جائے. اب اس بندے کو پتا تھا کہ گال کے دی ہون دی. اس بندے نے دل کے اندر سوچا
کہ سونے جے میں انہاں ساریاں تو الگ ہو گیا نا تو میری عزت کوئی نہیں رہندی. تو رحمان و رحیم رب تو سونے میں تے کو سچے دل نہ سچی توبہ کردا مینوں تو اپنے پیاریاں دا صدقہ معافی دے دے تے میں آئندہ تو گناہ نہیں کردا. مینوں ایک باری سچی توبہ کردا مینوں معافی دے دے. میری عزت کو بچا لے. میں سب کے سامنے بدنام ہو جاؤں گا. اب جب دل سے ندامت سے رو کر سچی توبہ کی تو بارش برسنے لگ پڑی. حضرت موسیٰ پاک نے عرض کی مولا ابھی تو فرما رہا تھا اور پیارے موسیٰ اس نے توبہ کر لی. اب سمجھو جو بنی اسرائیل بندہ توبہ کر لے تو اسی تے حضور دے امتی کون ہے. سبحان اللہ. حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ کا آخر میں واقعہ عرض کرتا ہوں کہ وہ سبحان اللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جلوہ گر ہوئے رات کو سائیکلیں پھردے ہوندے سی بازاراں شریف دے وچ حالات احوال لین لی حالات و احوال دیکھن لی کہ کون کی کر رہا کی نہیں رایا دا کی حال ہے کون جاگدا کون ستا کون بھوکے ستا تے کون کھا کے ستا سارا کچھ ویکھدے ہوندے سی. تو ایک شخص آگے سے آ رہا تو اس نے شراب کی بوتل پکڑی ہوئی ہے بغلے لائی ہوئی ہے تو آگے سے سیدنا فاروق اعظم آ گیا تو وہ بندہ ڈریا نے کہا لا بھی جلالی ورے اج پھس گئی. تو کہتے عمر پاک نہ پوچھنا آپ نے پوچھیا کدھر سے آ رہے ہو حضور ادھر سے. ہاتھ میں کیا وہ سی شراب دی بوتل تو انہیں عرض کی تھی حضور سرکے کی بوتل ہے. کیا ہے؟ سرکے کی بوتل ہے. یہ سیب کا ہوتا ہے اور دیگر کئی پھلوں کا ہو جاتا ہے سرکہ. اللہ اکبر. اب یہ عرض کی تو آپ نے دکھا نا یہ سرکے کی بوتل ہے. اب وہ ڈر گیا انہیں کہ لے ہون پھسے ایک کام پٹا ہو تو امیر المومنین پاک کو جھوٹ بول پائے جلالی بھی پڑے انہوں نے کوڑے مار کٹ دینی جان تے دل دے نال اللہ دے نال لا دی کو سبحان اللہ کی بارگاہ میں دل سے حاضری پیش کی یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ آج بخش آج معافی دے دے آج بچا لے امیر المومنین سے. میں تجھ سے دل سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں. اب جب دل سے ہاں نکلی ہے نا تب اسے تو پتا تھا یہ شراب کی ہے. تو سیدنا فاروق اعظم پاک نے فرمایا جب کول پہنچیا تو پیش کی تھی آپ نے بوتل کھولی تو سرکے دی بن گئی. اب مجھے بات بتاؤ جو اس شخص کا خدا تھا کیا وہ خدا ہمارا خدا نہیں ہے؟ ہمارا خدا وہی خدا نہیں ہے جو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے. تو پھر آج کیوں اس کی رحمت سے نا امید؟ سچی توبہ کر اللہ کی ذات کی قسم آؤ مل کر توبہ کرتے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے یا مولا ہم توبہ کرتے ہیں ہمیں معاف فرما ہمیں ہدایت دے اپنے اس یار کے عشق میں گم فرما اللہ اللہ اور یار کے عشق میں جینا مرنا نصیب فرما نیک عرضیں قبول فرما دلی خواہشیں اللہ پوری فرما. بس سچی توبہ کر لو حضور پر درود و سلام پڑھو نماز روزے کی پابندی کرو والدین کا ادب کرو بڑوں سے حسن اخلاق سے پیش آؤ چھوٹوں سے شفقت کے ساتھ اور اللہ کے محبوب سے سب سے بڑھ کر عشق کرو اللہ سے محبت کرو. حضور کی ہر نسبت سب نبی اور رسولوں سب اصحاب و اہل بیت قاربات تابعین صحابہ کرام تابعین تبع حضور غوث پاک تابعین تبع تابعین بزرگان دین سے محبت کرو اولیاء اللہ سے محبت کرو. یقین منو سیدی عبدالعزیز دباغ علیہ رحمہ کا قول میں نے پڑھا آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس امت کو اللہ عز و جل ہدایت نہیں دینا چاہتا ہے نا وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اللہ عز و جل بدبخت ہو جاتے ہیں. اللہ عز و جل ان کو ان کی بدبختی پر پکا فرما دیتا ہے استقامت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ اور ان کو اللہ کے ولیوں کا فیض نہیں دینا چاہتے تو وہ قوم ایسی بدبخت ہے اس کی نشانی ہے وہ بدبخت اللہ کے اولیاء کی منکر ہو جاتی ہے وہ ذلیل اللہ کے اولیاء کے جیسے مرزا جہنمی پتہ تو لگ ہی گیا ہونا تھا میں انہوں جیل میں نہیں کہنا حضور دا کتا مرزا جہنمی اور اس طرح کے اور کتے اور دوسرے مکھیاں مارن والے رافضی خارجی دوئے بدبخت لوگ سمجھ رہے یہ پکے ہیں ان کو بتاؤ آگے سے پکے دلیلہ دے دے نعوذ باللہ جڑیوں ہے ہی نہیں حالانکہ اس حق کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے حق حق کی ہے اولیاء کی شان ہے تو فرمایا وہ اور پختہ ہو جاتے ہیں اور معاذ اللہ اللہ کے ولیوں کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں معاذ اللہ. اگلی گل ہوں تنوع آپ ہی سمجھ ہے گل ساری سرکار دی سی تے انہاں دے درد کتیاں دے بھی پیرا نہیں کھا کر کے نہیں ہے تے وہ درد کتیاں وچ بھی رکھ لن تے بڑی گل ہے کو سبحان آمین. بس سرکار ہمیں صدا گری مل جائے اللہ اللہ اللہ